اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسلام اور علم کی اہمیت کے تعلق سے گفتگو چل رہی ہے، جس میں کچھ آیتوں کی روشنی میں اور مختصر طور پر حدیث پاک کی روشنی میں گفتگو سماعت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان اور آیت کریمہ کے ارشاد سے یہ پتہ چلتا ہے کہ علم کی دولت ایک ایسی دولت ہے جسے مل گئی تو اسے دنیا اور آخرت کا خزانہ مل گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ علم کا حاصل کرنا ہر مرد اور عورت پر فرض عین ہے۔ ہر مسلمان مرد و عورت پر علم دین حاصل کرنا فرض عین ہے۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ اور ارشاد فرمایا اطلب العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو پیدائش سے لے کر کے قبر میں جانے تک، ماں کی گود سے قبر کی گود تک علم حاصل کرتے رہو۔ پتہ چلا کہ زندگی بھر علم سیکھا جائے تو وہ مکمل نہیں ہو سکتا۔ علم ایسی دولت ہے کہ وہ اس سے کبھی بھی سیرابی نہیں ہو سکتی، اور کبھی بھی کوئی یہ نہیں سوچ سکتا کہ میں نے سب علم حاصل کر لیا، کیونکہ علم کا سمندر بڑا گہرا ہے۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا حضور نے اطلب العلم ولو کان بالصین، علم حاصل کرو اگرچہ تمہیں چین جانا پڑے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ چین میں اس وقت تعلیم بہت اعلیٰ تھی، اس کا یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ یہ بتانا ہے کہ چین جو ہے عرب سے بہت دور ہے، تو تمہیں اپنے علاقے سے دور دراز سفر کرنا پڑے علم حاصل کرنے کے لیے، تو بھی تم علم حاصل کرنے کے لیے جاؤ اور علم حاصل کرو۔ پتہ چلا علم حاصل کرنے راستے میں جو مشقتیں ہوتی ہیں اس کو اگر بندہ برداشت کر کے جائے گا تو اس کا ایک الگ ثواب اسے ملے گا۔ تو اتنی دور تک جانے کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا ہے، لیکن ہم علم سے اتنے کورے ہیں، ہمیں کچھ آتا بھی نہیں ہے، پھر بھی ہم علم حاصل کرتے نہیں ہیں، علم سے دوری حاصل کیے ہوئے ہیں۔ جو عام باتیں ہیں وہ بھی ہمیں معلوم نہیں ہو پاتی ہیں۔ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نہ علمی مجالس سے قریب ہوتے ہیں، نہ مساجد سے قریب ہوتے ہیں، نہ مدرسوں سے، نہ علماء سے، تو ان سے دور رہتے ہیں، اس لیے یہ علم سے دوری ہے۔ تو ہمیں اہل علم سے قریب ہونا چاہیے، علمی مجالس سے قریب ہونا چاہیے، تاکہ ہم دین اور شریعت کے بارے میں معلومات حاصل کر سکیں۔ ان تمام آیات اور احادیث سے بلا شبہ و شک ثابت ہوتا ہے کہ اسلام نے علم حاصل کرنے والے کو ہر چیز پر ترجیح دی ہے، اور اسلام قطعاً یہ اجازت نہیں دیتا کہ کوئی بھی مسلمان خود کو علم سے محروم رکھے۔ اسلام چاہتا ہی نہیں ہے کہ کوئی بھی مسلمان علم سے محروم رہ جائے، بلکہ اسلام تو یہ چاہتا ہے کہ ہر مسلمان علم حاصل کرے اور بلندی حاصل کرے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ کون سا علم ہے جس کا حاصل کرنا مرد اور عورت پر فرض قرار دیا گیا ہے؟ سوچنے والے سوچ سکتے ہیں، کیونکہ علم تو بہت سارے ہیں، الگ الگ زبانوں کے علم ہیں، الگ الگ ٹاپک کے علم ہیں۔ تو اب حدیث پاک اور احادیث قرآن کی آیتوں سے کون سا علم فرض ثابت ہوتا ہے، یعنی کون سا علم حاصل کرنا فرض ہے؟ تو مرد عورت پر جو فرض قرار دیا گیا ہے اور جس کو حاصل کرنے کا پیدائش سے لے کر موت تک کا حکم دیا گیا ہے، وہ کون سا علم ہے؟ اور اگر اس کے حصول میں چین جیسے دور دراز ملک میں جانے کی مشقت اور تکلیف بھی اٹھانا پڑے تو ضرور اٹھائے، مگر علم حاصل کرے۔
تو اتنی ساری تاکید جو احادیث میں آئی ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کا مطلب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ تمام علوم حاصل کرنا مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ جتنے بھی علم ہیں ان سارے علم کو حاصل کرنا مرد اور عورت پر فرض ہے، اس سے یہ بالکل ہرگز مراد نہیں ہے۔ تو کیا چیز مراد ہے، یعنی کیا مطلب ہے حدیث کا اور قرآن کی آیتوں کا، کون سا علم حاصل کرنا ضروری ہے؟ تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک مسلمان دنیا کے سارے علم کو حاصل کر لے، کیونکہ علم تو ایک نہیں ہے، کیونکہ اول تو علوم کی تعداد ہی شمار سے باہر ہے، گنتی سے باہر ہے، الگ الگ قسم کے علم ہیں، اور پھر ہر علم کی وسعت اس قدر ہے، ہر علم کے اندر گہرائی اتنی ہے، وہ لمبا چوڑا اتنا ہے کہ اس کا احاطہ ناممکن ہے۔ ایک ہی علم اثر اگر انسان زندگی بھر حاصل کرتا رہے تو بھی اسے پورا نہیں کر پائے گا۔ لوگ کورس کرتے پی ایچ ڈی کیا ہے، پی ایچ ڈی کیا مطلب اس نے ایک فن میں ایک ٹاپک کے اوپر ریسرچ کیا ہے، تو پھر بھی وہ مکمل طور پر اس کے سارے پہلو کو سنبھالے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ ایک کورس ہوتا ہے، وہ کورس اس نے مکمل کر لیا، لیکن ایک علم تک جب کوئی انسان پوری زندگی میں نہیں پہنچ پائے گا تو سارے علوم کو کیسے حاصل کر پائے گا؟ تو پتہ یہ چلا کہ حدیث میں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سارے علم کو حاصل کیا جائے۔ تو کون سا علم ہے جسے حاصل کیا جائے، اس کے اوپر آج آپ کو پتہ چلے گا کہ کون سا علم حاصل کرنا ہے۔ تو اگر اسلام یہ کہہ دے کہ سارے علوم کو حاصل کرنا پڑے گا تو کہتے ہیں تکلیف مالا یطاق ہوگی۔ تکلیف مالا یطاق کا مطلب ہوتا ہے کسی شخص پر وہ مصیبت ڈال دینا جس کو وہ برداشت ہی نہ کر پائے، جس کو وہ برداشت ہی نہ کر پائے، تو ایسا تو ظلم ہو جائے گا، اور اسلام ظلم کسی پہ کرنے کا حکم دیتا نہیں ہے۔ احادیث میں کسی پہ ظلم کرنے کا حکم نہیں دیا گیا، قرآن کی کسی آیت کا یہ مطلب نہیں کہ کسی پہ ظلم کیا جائے۔ تو اب سارے علوم کو حاصل کرنا کیا ہے، ناممکن ہے، اور علوم بہت سارے ہیں، اور اگر کہہ دیا جائے کہ ہاں سارے علوم کو حاصل کرنا ضروری ہے تو یہ تکلیف مالا یطاق ہوگی، یعنی ایسا حکم ہوگا جس کا پورا کرنا انسان کی طاقت و قدرت سے باہر ہوگا۔ اور شریعت ہرگز کوئی ایسا حکم نہیں دیتی جو انسان کی قوت اور استطاعت سے باہر ہو، نہ ہی اس حکم کا یہ مطلب ہے کہ علم حاصل کرو خواہ وہ کوئی سا بھی علم ہو۔ اب اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے حدیث پاک کا کہ علم حاصل کرو، کوئی بھی علم حاصل کر لو، کیونکہ علم تو ایک نہیں ہے، علم تو بہت سارے ہیں، اس میں سے کچھ علم ایسے ہیں جو جائز ہیں، کچھ ایسے ہیں جو مباح ہیں، کچھ ایسے ہیں جو اس کا حاصل کرنا کفر ہے، ایسے بھی علوم ہیں۔ تو وہ اب سارے علوم کا حاصل کرنا اور ضروری نہیں ہے، اور ایسا بھی یہ مطلب نہیں کہ کوئی بھی علم حاصل کر لو تو اسی میں سب پورا ہو جائے گا۔ تو کون سا علم حاصل کیا جائے گا؟ تو کہتے ہیں انسان کی قوت و استطاعت سے باہر ہے، اور کوئی سا بھی علم حاصل ہو جائے یہ بھی ممکن نہیں، کیونکہ بہت سے علم ایسے ہیں جن کا حاصل کرنا شریعت حرام یا ناجائز قرار دیتی ہے۔ بہت سے علم ایسے ہوئے جس کا حاصل کرنا شریعت نے ناجائز قرار دیا ہے، بلکہ بعض علم تو ایسے ہیں جن کا حاصل کرنا کفر ہے۔ کچھ علم تو ایسے ہیں کہ اس علم کو حاصل کرنا ہی کفر ہے، یعنی جو علوم انسان کو گمراہی کی طرف لے جائیں، فسق و فجور اور معصیت الہی میں مبتلا کر دیں، ان کا حاصل کرنا سخت حرام ہے۔ جو علم انسان کو خدا کی نافرمانی کی طرف لے جائے اس علم کا حاصل کرنا کیا ہے، حرام ہے۔ اور جو علوم انکار خدا اور کفر و الحاد وغیرہ میں مبتلا کر دے، وہ علم جو خدا کی وحدانیت کا اقرار کرنے پر آمادہ کرے اور یہ بتائے کہ خدا ایک نہیں ہے، تو ایسا علم حاصل کرنا تو کفر ہے،
خدا کی ایک ہونے کا انکار کرنا کیا مطلب؟ کفر ہے۔ تو ایسا علم حاصل کرنا کفر ہے، ان کا حاصل کرنا کفر ہے۔ تو حدیث پاک میں جس علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض قرار دیا، اس سے مراد نہ کلی علوم ہے اور نہ یہ کہ کوئی سا بھی علم حاصل کر لو، تو لازمی طور سے اس سے علم وہی علم مراد ہو سکتا ہے جو انسان کو حق و صداقت کی طرف لے جائے۔ تو جب سارے علوم بھی حاصل کرنا ضروری نہیں ہے، سارے علم بھی حاصل کرنا ضروری نہیں ہے، اور ایسا بھی نہیں چلے گا کہ کوئی بھی علم حاصل کر لو تو فرض پورا ہو جائے گا، تو ظاہر بات ہے اسلام اسی علم کو حاصل کرنے کے بارے میں کہہ رہا ہے جس علم کے حاصل کرنے میں انسان کی کامیابی ہے، اور وہ علم انسان کو حق اور صداقت کی طرف لے جاتا ہے، گمراہی سے بچاتا ہے اور گناہوں سے بچاتا ہے، تو وہی علم حاصل کرنا مراد ہے۔ شرک و کفر اور ہر قسم کی گمراہی سے بچائے، ایسا علم حاصل کرے، اور اللہ کا فرمانبردار اور اطاعت شعار بندہ بنائے، کیونکہ اسلامی تعلیمات اور بعثت و رسالت کا مقصد ہی یہی ہے کہ انسان اپنے خالق کو پہچانے۔ حضور کی بعثت کا مطلب کیا ہے؟ کہ لوگ جو ہیں اللہ کو پہچانیں، اس رب کو پہچانیں جس کے قدرت سے سارا نظام چل رہا ہے، وہ جس چیز کا ارادہ فرماتا ہے کن فیکون، ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ تو ایسی ذات جس کے کرنے ہی سے سب کچھ ہوتا ہے، بندہ علم کے ذریعے سے معلوم کرے کہ وہی ایک خدا ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا خدا نہیں ہے۔ تو اللہ کا جو فرما بردار بنائے وہ علم حاصل کیا جائے، کیونکہ حضور کے اور انبیاء کے تشریف لانے کا مقصد یہی ہے کہ انسان جو ہے اپنے رب کو پہچانے، اس کے وحدانیت کا اقرار کرے، کفر اور شرک اور ہر قسم کی گمراہی اور معصیت سے بچے، اپنے رب کے احکام سے واقفیت حاصل کرے تاکہ ان پر عمل کر کے اس کی رضا اور خوشنودی حاصل کرے، اور انسانی معاشرت کو پاک اور صاف بنائے۔ ظاہر بات ہے جہاں علم ہوگا وہاں انسانی معاشرہ جو ہے پاک و صاف ہوگا، اور ایسا علم جو خدا کے وحدانیت کے بارے میں بتائے، خدا کی رضا حاصل کرنے کا راستہ بتائے، معاشرے کو پاک و صاف کرنے کا راستہ بتائے، ایسا علم شریعت اور علم دین کے سوا کوئی دوسرا علم نہیں ہو سکتا۔ تو پتہ چلا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ کا مطلب کیا ہے؟ علم دین حاصل کرنا ہر مرد اور عورت پر فرض ہے، علم دین حاصل کرنا ضروری ہے۔ اس تشریح سے یہ بات واضح ہو گئی کہ جو علم حاصل کرنا فرض قرار دیا گیا ہے وہ صرف علم دین ہے، اور باقی علوم فرض کا درجہ نہیں رکھتے، یعنی دوسرے علوم جو ہیں، دوسرے علم جو ہیں وہ فرض نہیں ہیں، ہاں حاصل کرنا جائز ہے۔ دوسرے علم، ڈاکٹری کا علم ہے، طبابت کا علم ہے، سارے جو علم ہیں وہ حاصل کرنا جائز ہیں لیکن فرض نہیں ہے۔ فرض کیا ہے؟ علم دین حاصل کرنا، علم دین حاصل کرنا فرض ہے۔ اگر وہ گمراہی کی طرف نہیں لے جاتے تو ان کا حاصل کرنا جائز ہے۔ دوسرے علوم جو ہیں گمراہی کی طرف نہیں لے جاتے تو ان کا حاصل کرنا جائز ہے، اس کو بندہ حاصل کر سکتا ہے، لیکن جو فرض ہے وہ علم دین ہے، اور علم دین حاصل کرنے والوں کی فضیلت میں تو بہت ساری حدیث پاک وارد ہوئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ۔ حضرت ابو ہریرہ نے روایت کیا، حضور نے ارشاد فرمایا، جس نے تلاش علم کی راہ اختیار کی، علم حاصل کرنے کا راستہ چلا، ابھی علم تک پہنچا نہیں، صرف راستہ چلا، یعنی جہاں علم حاصل کرنا ہے اس راستے پہ بھی چلا ہے،
تو فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دے گا، جنت کا راستہ آسان فرما دے گا۔ تو یہ علم جو ہے اس کی بڑی فضیلت ہے، اور جو جس کے پاس علم نہیں ہے تو ظاہر بات ہے قرآن نے اس سے بالکل واضح فرما دیا، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا علم والے اور بے علم والے برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے، بالکل صاف بیان فرما دیا۔ تو ظاہر بات ہے جس کے پاس علم ہوگا اس کو بڑی حکمت دی گئی ہوگی۔ کلام پاک میں بھی ارشاد فرمایا کہ جسے علم دیا گیا اسے بڑی حکمت عطا کی گئی ہے۔ تو اس حدیث پاک میں فرمایا حضرت ابو ہریرہ سے، جس میں روایت ہے کہ جو ایک راستہ علم حاصل کرنے کا چلے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس لیے جنت کا راستہ آسان فرما دے گا۔ تو اس سے پہلے بھی کل آپ نے سنا کہ حضور نے فرمایا کہ جب بندے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، من یرید اللہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے علم دین عطا فرماتا ہے، اسے علم دین عطا فرماتا ہے۔ ظاہر بات ہے آپ سمجھ سکتے ہیں، بالکل آسان، جسے علم دین دیا گیا سمجھ لیجئے اللہ نے اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمایا ہے۔ تو حضرت ابو درداء کی روایت میں اسی طریقے کی اس حدیث میں مزید تفصیل ہے، اس میں مذکورہ بالا حدیث کے ساتھ یہ بھی روایت ہے، اس حدیث کے ساتھ یہ بھی ایک روایت ہے کہ ملائکہ علم حاصل کرنے والے کی رضا اور خوشنودی کے لیے اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ معصوم فرشتے، معصوم فرشتے کس کے لیے پر بچھاتے ہیں؟ علم حاصل کرنے والے کے لیے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ علم جو حاصل کرتا ہے، علم دین حاصل کرتا ہے، اس کے لیے فرشتے پر بچھا دیتے ہیں، اور فرمایا عالم کے لیے زمین و آسمان کی ہر چیز دعائے مغفرت کرتی ہے، ہر چیز دعائے مغفرت کرتی ہے۔ آگے ارشاد فرمایا حتیٰ کہ سمندر کی تہ کی مچھلیاں بھی اس کے لیے دعائے استغفار کرتی ہیں۔ سمندر کی تہ میں، اوپر والی مچھلیاں سمندر کے اندر جو نیچے رہتی ہے اس میں بھی وہ مچھلیاں بھی کیا کرتی ہیں؟ دعائے مغفرت کرتی ہیں، مغفرت کی دعا کرتی ہیں۔ اور عالم کی عظمت اور علو مرتبت عابد پر ایسا ہی ہے جیسے 14ویں رات کے ماہ تمام کو باقی ستاروں پر حاصل ہوتی ہے۔ باقی 14ویں رات کا جو چاند ہوتا ہے اس کو تمام ستاروں پر فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ ستارے اس وقت کم چمکتے ہیں، چاند ہی سب سے زیادہ جگمگاتا ہے۔ تو ایسی ایک فضیلت حضور نے بیان فرمائی۔ اور ایک حدیث میں تو حضور نے یہ ارشاد فرمایا فضل العالم علی العابد کا فضل علی ادناکم، عالم کو عابد پر اتنی ہی فضیلت ہے جتنی مجھے تمہارے کمتر درجے کے آدمی پر ہے۔ حضور نے فرمایا تم میں سے جو ادنا قسم کا آدمی ہے اس پر جو میری فضیلت ہے وہی فضیلت ایک عالم کو عابد کے اوپر ہے۔ عالم وہ ہوتا ہے جس کے پاس علم ہوتا ہے، عابد وہ ہوتا ہے جو صرف عبادت کرتا ہے، یعنی اس کے پاس علم کم ہوتا ہے۔ تو آپ نے کل سنا کہ عابد اور عالم میں شیطان کیسے بہکاتا ہے۔ عابد کے پاس علم نہیں ہوتا تو بہک جاتا ہے، کہتا ہے کہ نہیں ایک شیشی میں خدا پوری دنیا کو کیسے سما سکتا ہے۔ لیکن وہی بات اگر عالم سے پوچھتا تو عالم کہتا ہے کہ یہ شیطان لگتا ہے، ایسا سوال تو شیطان ہی کر سکتا ہے۔ تو کہتا ہے یہ سوئی، یہ تو بوتل تو بہت بڑی چیز ہے، یہ سوئی کے ناکے میں اللہ چاہے تو ہزاروں دنیا کو سما دے، یہ اس کی قدرت ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ تو علم کی برکت سے انسان بچتا ہے، اور صرف علم ہی نہیں بچا لیتا، اللہ کا فضل بھی ہونا چاہیے۔ حضور غوث پاک کو شیطان بادل کی شکل میں آیا اور کہنے لگا عبد القادر ہم نے تمہاری عبادت کو قبول کر لیا، آج سے تمہیں عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ لگتا ہے شیطان ہے تو، اس آواز کو کیا کہا؟ تو شیطان لگتا ہے، عبادت نبیوں پہ معاف نہیں ہوئی ہے تو عبد القادر ان کا غلام ہے، مجھ پر کیسے معاف ہو جائے گی؟ تو بادل کا ٹکڑا ختم ہو گیا اور آواز پھر سے آئی عبد القادر تجھے تیرے علم نے بچا لیا،
تجھے تیرے علم نے بچا لیا۔ شیخ عبد القادر کہتے ہیں ابھی بھی تو مجھے دھوکہ دینا چاہتا ہے، شیطان تو ابھی بھی آخری حملہ کرنا چاہتا ہے۔ سن، مجھے میرے علم نے نہیں، اللہ کے فضل نے بچا لیا ہے، اللہ کے فضل نے بچا لیا ہے۔ تو اس طریقے سے شیطان نے کہا اس منزل پر میں نے کتنے کتب کو بہکا دیا ہے، بولے اس منزل پہ لا کے میں بہکا دیتا ہوں۔ بتاؤ اتنے اونچے درجے پہ پہنچ جاتا، تو وہاں بھی شیطان کس طرح بہکانے کا، ہم تم ہوگا مسجد کے کونے میں عبادت کرتے ہو، کوئی کہ عبادت ہم نے قبول کر لی تو دوسرے دن سے آنا بند ہو جائے گا، ہماری تو قبول ہو گئی ہے۔ ارے جن کی قبول نہیں ہے وہ کہتے ہم تو مکے میں پڑھتے ہیں۔ ابھی کاٹھے واڑ کے علاقے ہم چلے جائیں، وہاں ایسے پیر موجود ہے کہ مرید بنو اور سرٹیفکیٹ لو کہ آج سے تمہیں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تمہیں بخشوا دیں گے۔ بتاؤ ایسے لوگ موجود ہیں، پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، مرید ہو گئے کافی ہے، نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ بتاؤ اب ایسے لوگوں کا کیا ہوگا، اللہ خیر کرے۔ اسی لیے ایمان کو بجانا جو ہے بڑا مشکل ہے، اس لیے اللہ سے یہی دعا کرنی چاہیے ہمیشہ کہ ایمان ہی سلامت رہے۔ ایمان اگر سلامت رہا تو بھلے ہی گنہگار ہوں گے، سزا کے بعد بھی بالکل سزا کے بعد بھی اللہ اپنے فضل سے اپنے نبی کی شفاعت سے جنت تو عطا فرمائے گا، لیکن ایمان ہی نہیں ہوگا تو پھر قبر ہی سے دھلائی چالو ہو جائے گی اور حشر تک ہوتی رہے گی۔ اس لیے ہمیشہ ایمان کے حفاظت کی دعا کرنی چاہیے۔ تو حضور نے فرمایا کہ جو میری تم پر ادنا پر فضیلت ہے وہی ایک عالم کی فضیلت عابد کے اوپر ہوتی ہے۔ ابو داؤد اور ابن ماجہ نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العلم ثلاثۃ آیۃ محکمۃ او سنۃ قائمۃ او فریدۃ عادلۃ وما سوا ذلک فہو فضل۔ یعنی یہ ہے کہ علم دین تین چیزیں ہیں۔ علم دین جو ہے ایسے تو بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن جو مین چیزیں ہیں وہ کیا ہے؟ قرآن پاک کی آیتیں محکمہ جو منسوخ نہیں ہیں، یعنی وہ آیتیں جس میں احکام شریعت موجود ہیں، جس کے حکم پہ عمل کرنا ضروری ہے، اور حدیث پاک جو صحیح احادیث پاک ہیں اور صحیح روایتوں سے ثابت ہیں، ان کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے۔ اور تیسرے وہ احکام ہیں جو قیاس اور اجتہاد سے مستنبط ہوں، اور جو ان کے علاوہ علوم ہیں وہ مد زائد ہیں، یعنی وہ اس سے الگ ہیں، اس سے زائد ہیں۔ تو اس میں جو ہے تین چیزوں کا ذکر فرمایا، قرآن کا علم، حدیث کا علم اور اجتہاد کا علم۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ جا رہے تھے دوسرے ملک میں، حضور نے ان کو رخصت کیا، تو رخصت کرنے سے پہلے وہاں کا انہیں امیر مقرر کیا اور فرمایا کہ بتاؤ فیصلہ کیسے کرو گے؟ تمہیں دین کے معاملے میں کچھ فیصلہ کرنا ہو تو کیسے کرو گے؟ کیونکہ حضور کے دربار میں رہتے تو صحابہ تو جو بھی مسئلہ ہوتا تو حضور سے پوچھ لیتے، ڈائریکٹ مسئلہ فوراً حل ہو جاتا تھا، لیکن اب حضور سے دور جا رہے تھے، حضور ان کو دور بھیج رہے تھے، تو فرمایا کیسے فیصلہ کرو گے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ جو بھی مسئلہ ہوگا اسے قرآن میں تلاش کروں گا، اور اگر میں نے حضور نے فرمایا کہ قرآن میں نہ پاؤ تو، یہ نہیں فرمایا کہ قرآن میں نہ ہو تو، ایسا نہیں فرمایا، کیا فرمایا؟ قرآن میں نہ پاؤ تو کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کے فرمان میں تلاش کروں گا، یعنی حدیثوں میں تلاش کروں گا۔ حضور نے فرمایا اس میں بھی نہ پاؤ تو، اس میں بھی نہ پاؤ تو کہتے ہیں یا رسول اللہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں اجتہاد کروں گا۔ اجتہاد کروں گا مطلب قرآن اور حدیث کو سامنے رکھ کر کے اور سارے دلائل کو سامنے رکھ کر کے اپنے دماغ سے کام لوں گا اور پھر اس پہ اجتہاد کروں گا، خدا کی بارگاہ میں دعا کروں گا کہ مولا یہ فیصلہ میں کرتا ہوں۔ تو اس کو کہتے ہیں اجتہاد۔ اجتہاد میں
جو ہوتا ہے یہ ہر کوئی نہیں کر سکتا، یہ مجتہد ہی کر سکتے تھے۔ تو اجتہاد میں کیا ہوتا ہے کہ ایک مسئلہ پھنسا، اس میں قرآن میں ڈھونڈا اس میں نہیں ملا، حدیث میں ڈھونڈا اس میں نہیں ملا، لیکن اسی قسم کا مسئلہ کسی دوسری جگہ پر موجود تھا، تو اسی کو سامنے رکھ کر کے اس مسئلے کو حل کیا جائے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ اجتہاد۔ تو جب کہا یا رسول اللہ اجتہاد کروں گا تو حضور نے ان کو اپنے گلے سے لگا لیا اور ارشاد فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے میرے خادم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائی۔ کیا توفیق عطا فرمائی کہ وہ اس طریقے سے فیصلہ کرے گا۔ تو یہ اجتہاد ہے، اسی لیے اس میں 3 چیزیں بیان فرمائی، قیاس اور اجتہاد، قرآن حدیث، قیاس اور اجتہاد۔ اور دوسری کتابوں میں ایک اور چیز ہے اجماع امت، یعنی ان 4 چیزوں سے فیصلہ کیا جاتا ہے، قرآن سے فیصلہ ہوگا، حدیث سے فیصلہ ہوگا، اور قیاس و اجتہاد سے، اور ایک اجماع امت سے، یعنی کسی مسئلے پر تمام علماء کرام متفق ہو جائیں تو اسے کہتے ہیں اجماع امت۔ انشاءاللہ اس کے اوپر باقی گفتگو پھر کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا جو کچھ بھی بیان ہوا اسے ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی، اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرما، علم کی لا زوال دولت سے مالا مال فرما، ہم سب کو ایمان کے ساتھ رکھ، ایمان ہی پر خاتمہ بالخیر فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔